ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق سے، شوق سے، محبت سے حضور کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. دل کو آئینہ بنایا گیا جن کی خاطر، دل کو آئینہ بنایا گیا جن کی خاطر، اور آنکھ کو ہوش میں لایا گیا جن کی خاطر. دل کو آئینہ بنایا گیا جن کی خاطر، آنکھ کو ہوش میں لایا گیا جن کی خاطر، اور نغمہ بلبل کو سکھایا گیا جن کی خاطر، گل میں خوشبو کو بسایا گیا جن کی خاطر، شاخ کو، غنچے کو، چمن کو، بلبل کو، گل کو، شاخ کو، غنچے کو، چمن کو، بلبل کو، گل کو عالم وجد میں لایا گیا جن کی خاطر، اور جن کی خاطر ہوئی تخلیق بہار ابدی، باغ توحید سجایا گیا جن کی خاطر. اعظم اب جھوم کے لو سید کونین کا نام، اعظم اب جھوم کے لو سید کونین کا نام، خود خدا بھیجتا ہے جن پر درود و سلام. میں نے جس محبت سے کلام سنایا ہے، آپ نے اس محبت سے سماعت تو فرمایا ہے، لیکن اپنے بیٹھنے کا ثبوت بہت تھوڑا دیا. بہرحال یہ آپ کے ذوق کی بات ہے. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد اکرام، معزز و محترم
حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، یہ خوبصورت ایمان افروز روح پرور اور دل پذیر محفل مبارک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کا انعقاد اور اہتمام محترم المقام واجب الاحترام جناب محمد شاہد صاحب، ان کے برادران اور ان کے فرزندان اور ان کے والد گرامی، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے کریم اور لجپال آقا امام الانبیاء امام الرسل حضور سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قلبی محبتوں، ارادتوں، الفتوں، چاہتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھر پہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میزبانان محفل کی اس کوشش کو اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ ایک مرتبہ فرمائے آمین۔ اور دنیا و آخرت میں ان سب کو، آپ سب کو، ہمیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، محفل پاک میں موجود حفاظ کرام اور نعت خوانان شیریں لسان، میں نے گفتگو کا سہارا بنانے کے لیے اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کلام قرآن مجید، فرقان حمید اور برہان رشید کے 17ویں پارہ میں سے سورہ انبیاء کی ایک بڑی ہی معروف اور مشہور آیت شریفہ جو اہل سنت کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت حاصل کی ہے، جس میں خالق کائنات نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء امام الرسل حضور سرور سربراں سیاح لامکاں حامی بے کساں راحت انس و جاں غم گسار جہاں رحمت عالمیہ اور شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے دریا بہا دیے ہیں۔ پھر کہیے سبحان اللہ۔ یہ بار بار میں نہیں کہنا، آپ بھی اپنے بیٹھنے کا محبت کا ثبوت دیتے رہیے گا۔ بس یہ ہے کہ میں محسوس کروں گا آپ جس محبت اور ذوق سے یہاں تشریف لائے ہیں اسی ذوق اور محبت سے سماعت کر رہے ہیں۔ اپنے محبوب کی عظمت اور شان کا اس آیت شریفہ میں دریا بہا دیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کوئی ایک جہاں ہے ہی نہیں جس جہاں کے لیے حضور رحمت نہ ہو۔ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے حضور کو کیا بنا کے بھیجا؟ بولو رحمت۔ اللہ نے میرے آقا کو کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس آیت پہ غور فرمائیں جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت شریفہ ہے۔ خالق کائنات نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمانا تھا، اپنی ربوبیت کا ذکر فرمانا تھا، تو اعلان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی رسالت کا، رحمت کا اعلان کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر بھی لفظ عالمین، ادھر بھی لفظ عالمین۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کہتے ہیں جہان کو۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار ہوں، اور میرا محبوب محمد مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی جس چیز کا میں رب ہوں اس کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت ہے، اس کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ادھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنے والا، اور میرے آقا مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس آیت کے اندر جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان پہ غور فرمائیں۔ علماء کرام تو خیر سمجھتے ہیں، آپ احباب کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات عرض کیے جا رہا ہوں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وما ارسلناک، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا، لفظ الا پہ غور فرمائیں۔ اس آیت میں لفظ الا حصر کا فائدہ دے گا، حصر کا فائدہ دے رہا ہے۔ وما ارسلناک، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ جو لفظ الا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے دوستو، دنیا کے اندر اور بھی رحمتیں ہیں، دنیا کے اندر اور بھی رحمتیں ہوتی ہیں۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، کسی کو اچھا دوست مل جائے، کسی کو کوئی اچھا، بولو، کسی کو کوئی اچھا دوست مل جائے تو اچھے دوست کا ملنا، مخلص دوست کا ملنا، محبوب دوست کا ملنا، جان دینے والے دوست کا مل جانا، خالص دوست کا مل جانا، بے لوث محبت کرنے والے دوست کا مل جانا بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی رحمت بھی ہے۔
سے اتفاق کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ. اچھے دوست کا ملنا بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی اللہ کی رحمت بھی ہے. اولاد کے لیے ماں باپ رحمت ہے. کیوں مولانا؟ اولاد کے لیے ماں باپ رحمت ہے. اور کبھی کبھی بارش بھی رحمت ہوتی ہے. بارش بھی رحمت ہوتی ہے. 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. کل سالی کا وقت ہو, باران رحمت کا نزول نہ ہو رہا ہو, جانور مویشی پیاسے مر رہے ہو, بھوکے مر رہے ہو, سبزہ نام کی کوئی چیز نہ ہو, گھاس چارہ وارہ نہ ہو, تو ظاہر جانور مویشی مرے گے. تو اس وقت لوگ دعا کرتے ہیں مولا باران رحمت کا نزول فرما, مولا تجھے تیرے فضل کا واسطہ, مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ, مولا تیری شان, تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ, مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ, باری تعالیٰ تجھے تیرے پیارے محبوب کی زلفوں کا واسطہ, مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کے چہرے و دہا کا واسطہ, باران رحمت نازل فرما. ہم دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو بارش بھی رحمت ہوتی ہے, ماں باپ بھی رحمت ہے, اچھا دوست بھی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور اے محبوب ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اللہ حسر کا فائدہ دے رہا ہے, حسر کا کام کر رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو دیگر رحمتیں ہیں, اچھا دوست رحمت ہے, ماں باپ رحمت ہے, باران رحمت یعنی بارش رحمت ہے. لیکن کبھی کبھی بارش زحمت بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ماں باپ جب اولاد کی پٹائی کرتے ہیں, اولاد کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, تو ماں باپ اولاد کے لیے زحمت بھی ہوتے ہیں. اچھا دوست جب بے وفا ہوتا ہے تو وہ کبھی زحمت بھی ہوتا ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا. یعنی یہ ایسی رحمت ہے یہاں زحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, محفل میلاد مصطفیٰ. میں بھی تقریر شروع کر رہا ہوں, اس کے بعد علامہ صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمانا ہے. تو اتنی سستی اچھی نہیں, جب نعرہ لگے اس کا جواب دو, کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہیں نا پورا ثواب حاصل کریں, پورا فائدہ اٹھائیں. میں کیا کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر رحمتیں اور بھی ہیں, لیکن وہ کبھی کبھی زحمت بھی ہوتی ہے. لیکن حضور ایسی رحمت ہے, یہ رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں فرمایا نا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ہمارے نقیب صاحب کو نیند آ رہی ماشاءاللہ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور سراپا رحمت ہے, حضور مجسم رحمت ہے. کس کس کے لیے حضور رحمت ہے؟ جب خالق کائنات نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر, تو جہانوں کے اندر آسمان بھی آ گئے, جہانوں کے اندر زمینیں بھی آ گئی, جہانوں کے اندر اشجار بھی آ گئے, جہانوں کے اندر احجار بھی آ گئے, جہانوں کے اندر شمس و قمر بھی آ گئے, جہانوں کے اندر جن و بشر بھی آ گئے, جہانوں کے اندر خشک و تر بھی آ گئے, جہانوں کے اندر بحر و بر بھی آ گئے, جہانوں کے اندر برق و سماء
جانور بھی آ گئے، جہانوں کے اندر حور و غلمان بھی آ گئی، جہانوں کے اندر نباتات بھی آ گئی، جہانوں کے اندر حشرات بھی آ گئے، جہانوں کے اندر چرندوں پرند بھی آ گئے، جہانوں کے اندر درندے بھی آ گئے، جہانوں کے اندر آسمان کے ستارے بھی آ گئے، ارے جہانوں کے اندر انبیاء بھی آ گئے، جہانوں کے اندر مرسلین بھی آ گئے، جہانوں کے اندر مشارق بھی آ گئے، جہانوں کے اندر مغارب بھی آ گئے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیارے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی کا معاملہ ہے وہاں وہاں محبوب تیری رحمت کا معاملہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہر نبی کو اور ہر رسول کو صفت رحمت سے متصف فرمایا، صفت رحمت عطا کی، لیکن دوستان محترم ہر نبی کی صفت رحمت یعنی ہر نبی کی رحمت خاص قبیلے کے لوگوں کے لیے، خاص علاقے کے لوگوں کے لیے اور محدود مدت کے لیے، لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال کی شان پر، مقام مصطفیٰ پر، مرتبہ مصطفیٰ پر اللہ نے اپنے محبوب کو صفت رحمت سے متصف فرمایا، اس شان سے کہ سارے جہانوں کے لیے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ امت حضرت آدم کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت نوح کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت شیش کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت ابراہیم کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت اسماعیل کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت ہود کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت لوط کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت یونس کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت یوسف کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت یحییٰ کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت زکریا کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، امت حضرت موسیٰ کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، اور امت حضرت عیسیٰ کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کی آواز تھوڑی بڑھا دے، تھوڑا آسان کرے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرت علامہ سید محمد محمود آلوسی حنفی نقشبندی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معرکۃ الآراء تفسیر قرآن، تفسیر روح المعانی، اس تفسیر کے اندر اسی آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں جو لفظ رحمت ہے نا، یہ ہے مصدر۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے اور فاعل کے معنوں میں ہے کیا؟ مصدر، اور معنی دیتا ہے فاعل کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے راحمت للعالمین۔ کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان
رحم فرمانے والا بنا کر، تمام جہانوں پر رحم فرمانے والا بنا کر۔ اچھا، بات کی سمجھ اسے آئے گی جو میری طرف دیکھے گا، جو ادھر دیکھے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ راحماً للعالمین کا معنی کیا ہے؟ رحم فرمانے والا بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے حضور رحم فرمانے والے ہیں۔ اب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سارے جہانوں کے لیے رحم فرمانے والا بنا کر بھیجا، تو مجھے یہ بتائیے جو رحم فرمائے گا وہ پہلے ہوگا یا جس پر رحم کرے گا وہ پہلے ہوگا؟ بتائیے۔ آپ درشی پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درشی پڑھیں یار، درشی تو پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو رحم فرمائے گا وہ پہلے ہوگا یا جس پر رحم کرے گا وہ پہلے ہوگا؟ رحم فرمانے والا پہلے ہوگا، جس پر رحم کیا جائے گا وہ بعد میں ہوگا۔ اب میں اس آیت سے حضور کی شان اولیت بیان کرنے لگا۔ حضور کی شان اولیت جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور کی شان اولیت، جس نے رحم کرنا ہے وہ ہوگا پہلے، جس پر ہوگا رحم وہ ہوگا بعد میں، ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے محتاج اور ایک ہوتا ہے محتاج الہ۔ محتاج الہ اسے کہتے ہیں جس سے حاجت پوری کی جائے، ضرورت پوری کی جائے، جس سے کسی کو احتیاج ہو، حاجت ہو، ضرورت ہو۔ تو حضور ہے محتاج الہ، عالمین ہے محتاج۔ عالمین کیا ہے؟ محتاج۔ اور حضور ہے محتاج الہ، یعنی سارے عالمین، سارے جہان اور سارے جہانوں کے اندر جو جو کچھ موجود ہے وہ سارے کے سارے ہوئے محتاج، سب کے محتاج علیہ میرے آقا کی ذات بابرکات ہے۔ تو ماننا پڑے گا جو ضرورت پوری کرتا ہے اس کا پہلے ہونا ضروری ہے، اور جس کی ضرورت پوری ہوگی اس کا بعد میں ہونا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ تو حضور سب سے پہلے، عالمین بعد میں، لہذا ماننا پڑے گا مصطفیٰ پہلے، ساتوں آسمان بعد میں، مصطفیٰ پہلے، ساتوں زمینیں بعد میں، مصطفیٰ پہلے، نبی رسول بعد میں، مصطفیٰ پہلے، چاند سورج ستارے بعد میں، مصطفیٰ پہلے، حور و غلمان بعد میں، مصطفیٰ پہلے، جنت و دوزخ بعد میں، مصطفیٰ پہلے، مشارق و مغارب بعد میں، مصطفیٰ پہلے، کائنات بعد میں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو رحم فرمانے والا بنا کر بھیجا، تو جو رحم فرماتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جس پہ رحم کیا جاتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ ماننا پڑے گا ساری کائنات بعد میں، مصطفیٰ پہلے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آمین کی آمد۔ حضور سب سے پہلے، کائنات بعد میں۔
میں آپ کو ایک چٹکی سی مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے حضور حیات ہے، ہمارے آقا زندہ و جاوید ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور وہ جو اہل سنت دیوبندی لکھتے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے. ان کی دو قسمیں ہیں، ایک حیاتی ایک مماتی. کثرت ہے حیاتیوں کی. میرے پاس کتابیں موجود ہیں، دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء حضور کو زندہ مانتے ہیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اور کتابوں میں لکھتے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ حضور حیات ہے، اور حضور ہیں تو کائنات ہے. حضور ہیں تو کائنات ہے. اگر حضور نہ ہو تو کائنات کا وجود قائم نہ رہے. کائنات کھڑی ہے، کائنات قائم و دائم ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. اگر حضور نہ ہو تو کائنات کا کوئی وجود نہیں. توجہ ذرا فرمائیے، میں یہ بڑی اہم بات عرض کیے جا رہا ہوں. کوئی درخت ہو بہت بڑا، بورڈ کا درخت، یہ دیہاتوں میں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ڈیروں میں لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جٹ زمیندار دار اپنا کام کاج کر کے پھر جناب اس کے نیچے بیٹھتے ہیں سائے میں. بورڈ کا درخت، شری کا درخت، پیپل کا درخت، ککر کا درخت، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، کوئی بھی درخت ہو، بورڈ ہو، ککر ہو، پیپل ہو، شری ہو، کوئی بھی درخت ہو، اگر اس کی جڑ خشک ہو جائے تو مجھے بتاؤ اس کا جو تنا ہے نیچے سے بہت موٹا ہوتا ہے، اس کو خوراک ملے گی؟ نہیں ملے گی. جب خوراک اسے نہیں ملے گی، جڑ سے اسے خوراک نہیں ملے گی، تو مجھے بتاؤ جو آگے چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں ان تک خوراک جائے گی؟ زندہ باد، کیا بات، ماشاءاللہ، وہ خشک ہو جائے گی. تو جب بڑی شاخوں کو خوراک نہیں ملے گی، کیا چھوٹی شاخیں ہری بھری رہیں گی؟ نہیں رہیں گی. جب شاخیں خشک ہو جائے گی تو کونپل تک خوراک جائے گی، پتے تک خوراک جائے گی، پھول بنے گا، پھل لگے گا. ارے جڑ خشک ہو جائے تو درخت خشک ہو جاتا. حضرت سید محمد محمود آلوسی حنفی نقشبندی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی تفسیر روح المعانی کے اندر بعض صوفیاء، عرفاء اور اولیاء کا ایک قول نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کا، عرفاء کا، صوفیاء کا قول ہے کہ ذات مصطفیٰ اصل ہے اور عالمین فرع ہے. ذات مصطفیٰ اصل، عالمین فرع، یعنی ذات مصطفیٰ بمنزلہ چڑھ کے، عالمین بمنزلہ شاہ کے. ارے جڑ خشک ہو جائے، تنا خشک ہو جاتا ہے، تنا خشک ہو جائے، بڑی شاخیں خشک ہو جاتی ہے، بڑی شاخیں خشک ہو جائے، چھوٹی چھوٹی شاخیں خشک ہو جاتی ہے، شاخیں خشک ہو جائے، کونپل خشک ہو جاتی ہے، کونپل خشک ہو جائے، پتا خشک ہو جاتا ہے. ارے جڑ تر ہوگی، تنا تر ہوگا، تنا تر ہوگا، بڑی شاخیں ہری بھری ہوگی، بڑی شاخیں ہری بھری ہوگی، چھوٹی شاخیں ہری بھری ہوگی. چھوٹی شاخیں جب ہری بھری ہوگی تو کونپل، پتا، پھول اور پھل سب سرسبز و شاداب ہوں گے. ماننا پڑے گا ذات مصطفیٰ چونکہ اصل ہے، اصل موجود ہے، کائنات ہے. اصل نہ ہو کائنات کا وجود نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ. محفل میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، تاجدار
مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصل کائنات اور عالمین ہے فرع شاخیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مضمون کو اپنے شعر میں سمجھانے کی کوشش فرمائی. آپ فرماتے ہیں, توجہ ہے کہ نہیں؟ کہیے سبحان اللہ, پھر کہیے سبحان اللہ, بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ تھے یعنی جب حضور نہیں تھے, جب حضور نہیں تھے, جب اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ ابھی پیدا نہیں فرمایا تھا تب کی عبادت کر رہا ہوں. فرمایا وہ جو نہ تھے یعنی جب حضور نہیں تھے تو کچھ نہ تھا. خدا کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو, اگر حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, اور جب جان ہے تو جہان ہے. اچھا یہ شعر تھوڑا مشکل تھا, اب تھوڑا آسانی کی طرف آتے ہیں آپ کی سہولت کو دیکھتے ہوئے. سستا پیکج. تاجدار گولڑوی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا اور اسی مسئلے کو اپنے انداز سے مجھے اور آپ کو سمجھایا اور فرمایا اس صورت نو میں جان آکھا. کس صورت نو؟ صورت مصطفیٰ. اس صورت نو میں جان آکھا, اور جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. کہ صورت مصطفیٰ کو میں صرف جان کہوں, صرف جان کہوں یا جہان کی جان کہوں؟ اس صورت نو میں جان آکھا, جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. فرمایا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا, اور جس شان تو شانہ سب بنیا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, حیدری سرکار کی آمد, حضور کی آمد, حضور کی آمد, تاجدار ختم نبوت زندہ سب نبیین لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ کتنا ایمان افروز نعرہ لگایا انہوں نے, روح خوش ہو گئی ماشاءاللہ. من سب نبیین, بولو, من سب نبیین فاقتلوا, من سب نبیین فاقتلوا, من سب نبیین فاقتلوا. اس صورت نو میں جان آکھا. بھائی شاہ صاحب ذرا توجہ فرمائیے. اس صورت نو میں جان آکھا, جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا, جس شان تو شانہ سب بنیا. حضور کی رحمت سے ہم زندہ ہیں. کس کس کا ایمان ہے؟ سب کا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مزید استحکام اور قوت عطا فرمائے. حضور کی رحمت سے ہم زندہ ہیں. ہمیں اللہ رزق دیتا ہے تو رحمت مصطفیٰ کے وسیلے سے. اللہ ہمیں عزت دیتا ہے تو وسیلے مصطفیٰ سے. اللہ اولاد دیتا ہے وسیلے مصطفیٰ سے. اللہ کاروبار دیتا ہے وسیلے مصطفیٰ سے. کوئی شاید سوچ رہا ہو مولانا کیا کہہ رہے ہو, میں نے کہا مولانا صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں
کہ مولانا اپنی بات نہیں کر رہے، اپنے آقا مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں. بات وہ کر رہے ہیں جس سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے. سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. لوگوں عطا رب کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ. من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہے نا عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدری. انما انا قاسم واللہ یؤتی. فرمایا بے شک عطا رب کرتا ہے اور تقسیم میں محمد کرتا ہوں. یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے. نہ دیوبندی کو اعتراض ہے، نہ جناب وہابی کو اعتراض ہے. سنی تو پہلے ماشاءاللہ مانتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیں کہ اس کائنات کے اندر جسے جو ملا مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا، در مصطفیٰ سے ملا. آفتاب کو شعاع ملی در مصطفیٰ سے، مہتاب کو چاندنی ملی در مصطفیٰ سے، ستاروں کو دمک ملی در مصطفیٰ سے، کلیوں کو تبسم ملا در مصطفیٰ سے، پھولوں کو مہک ملی در مصطفیٰ سے، گل کو خوشبو ملی در مصطفیٰ سے، بلبل کو ترنم ملا در مصطفیٰ سے. ارے مجھے اور آپ کو ایمان ملا در مصطفیٰ سے، ایقان ملا در مصطفیٰ سے، عرفان ملا در مصطفیٰ سے، ایقان ملا در مصطفیٰ سے، قرآن ملا در مصطفیٰ سے، رحمان ملا در مصطفیٰ سے. علماء کو علمیت ملی در مصطفیٰ سے، فضلاء کو فضیلت ملی در مصطفیٰ سے، اولیاء کو ولایت ملی در مصطفیٰ سے، صوفیاء کو صوفیت ملی در مصطفیٰ سے، اطباء کو طبابت ملی در مصطفیٰ سے، اور جناب اقطاب کو قطبیت ملی در مصطفیٰ سے، مجددین کو مجددیت ملی در مصطفیٰ سے، اغیاث کو غوثیت ملی در مصطفیٰ سے، صحابہ کو صحابیت ملی در مصطفیٰ سے. ارے نبیوں کو نبوت ملی در مصطفیٰ سے، رسولوں کو رسالت ملی در مصطفیٰ سے. رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، اجبار کی آمد، غمخوار کی آمد، معذور کی آمد، نور کی آمد. سبحان اللہ. انما انا قاسم واللہ یؤتی. حضور نے اپنی زبان نبوت کو حرکت دی، فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. عطا رب کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پھر رو تڑپ اٹھی. آپ نے ترجمہ کیا، کیا فرمایا؟ فرمایا لا ورب العرش جس کو، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جسے جو ملا در مصطفیٰ سے، کوئی مانے نہ مانے ملا در مصطفیٰ سے. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت ہی تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ دے. مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ارے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اعلیٰ حضرت کی روح پھر کر بھی
پھر اپنے مقام سے بولے اور موتی رولے. کیا فرمایا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک عاشق نے اس شعر کی ترجمانی اپنے انداز میں کی کہ بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی, میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں بات جو ان پہ چھوڑ دیتے ہیں, دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں, ان کے جود و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. بات کہیں کی کہیں نکل گئی. میں بات کر رہا تھا حضور کی رحمت کی. حضور جب رحمت فرماتے ہیں تو کس کس انداز سے فرماتے ہیں؟ حضور کا رحمت فرمانے کا پھر انداز کیا ہے؟ اگر آپ تھکے نہیں تو میں مضمون آگے لے کے چلوں, ذرا توجہ ہے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے جو تھک گئے ہیں. اللہ اکبر. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. درود